السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹیل می واٹ از یور کانفیڈینس لیول ریگارڈنگ دس IS 8؟ مشکل لگ رہا ہے؟ آپ نے تو پریکٹس کر لی ہوگی، اب تو مشکل نہیں لگنا چاہیے۔ IS 8 میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کی سلیکشن اینڈ اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر ان اکاؤنٹنگ پالیسیز میں تبدیلی ہم نے کرنی ہو تو اس کو کس طرح سے اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے۔ ایز فار ایز اپلیکیشن اینڈ سلیکشن از کنسرنڈ، اس کی سلیکشن کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز میں سے ہی اکاؤنٹنگ پالیسیز کو معلوم کرتے ہیں، اور ہاں اگر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کسی ایک خاص ایریا کے بارے میں کچھ نہ بتا رہے ہوں تو مینجمنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کو سلیکٹ کرتی ہے، اور وہ سلیکشن جو ہوگی وہ مینجمنٹ اس بات کو ذہن میں رکھ کے کرے گی کہ فائنینشیل انفارمیشن ریلیونٹ بھی ہو اور ریلائبل بھی ہو، اور سلیکشن کے دوران مینجمنٹ ریلیٹڈ اسٹینڈرڈز اور سملر جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹس ہیں اسٹینڈرڈز کے مطابق ان کو خاطر میں لائے گی، پلس مینجمنٹ ISB فریم ورک کی ڈیفینیشنز، ریکگنیشن کرائٹیریا اور میئرمنٹ بیسس کو ضرور فالو کرے گی اکاؤنٹنگ پالیسیز کو سلیکٹ کرتے وقت یا خود سے بناتے وقت۔ اور پھر اس کی اپلیکیشن کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ کنسسٹنٹلی ان کو اپلائی کیا جاتا رہے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ پالیسی تبدیل ہونا چاہیے تو یا تو اسٹینڈرڈ ہمیں کہے کہ اکاؤنٹنگ پالیسی تبدیل کرو تو ہم کریں گے، یا پھر اگر اس کا تبدیل کیا جانا فائنینشیل انفارمیشن کو زیادہ ریلیونٹ یا ریلائبل بناتا ہو تو ہم تبدیل کریں گے، اور جب بھی تبدیل کریں گے ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن ہوگی اس تبدیلی کی۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہماری موجودہ کرنٹ ایئر سے پرانی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں جو اکاؤنٹنگ ایفیکٹس اس تبدیلی کی وجہ سے ہونا چاہیے وہ تمام کے تمام ہم اکٹھے کریں گے، اور اوپننگ ریٹینڈ پروفٹس ہماری جو پریزنٹ ہو رہی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ان میں جو اوپننگ ریٹینڈ پروفٹس ہوں گے وہ تبدیل کر دیے جائیں گے، اور کمپیریٹیو انفارمیشن جو ہوں گی وہ ری اسٹیٹ کر دی جائیں گی، اور جو کمپیریٹیو انفارمیشن یا کمپیریٹیو ایئر جو ہوگا اس کو ری اسٹیٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہم ڈسکلوز کریں گے کہ یہ ری اسٹیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا سب کچھ کرنے سے ہمیں ایسا لگے گا کہ جیسے یہ تبدیل شدہ جو اکاؤنٹنگ پالیسی ہے یہی ہمیشہ سے اپنائی جاتی رہی تھی۔ یہ تھا جناب ہمارے لاسٹ لیکچر سے متعلق ایک ریویو۔ اب ہم نے بات کرنی ہے اسی IS 8 سے متعلق اگلی چند ایک باتیں جو اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کی تبدیلی سے متعلق ہیں اور پرائر پیریڈ ایرر سے متعلق ہیں۔ تو ایز فار ایز اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ از کنسرنڈ، آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ ایسٹیمیٹس ڈو ناٹ انڈرمائن دا reliability of the financial statements۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہماری ریلائبل رہتی ہیں۔ ہمیں اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کیوں کرنا پڑتے ہیں؟ اس کی ایک ریزن ہے کہ ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جس بزنس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں اس بزنس میں کچھ انسرٹینٹیز انہیریٹڈ ہوتی ہیں، ہم ان انسرٹینٹیز کو میجر کرتے ہیں ریلائبلی ایسٹیمیٹس پر بیس کر کے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ایسٹیمیٹس اکاؤنٹنگ میں لگانے کی اجازت ہے. اب ہم جو اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کرتے ہیں ان کے لیے ہم پروویژنس کریٹ کر لیتے ہیں. IAS 37 میں پروویژنس کچھ پڑھی تھی, اور IAS 37 کے آغاز میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ پروویژن دو طرح کی ہیں. ایک وہ جو IAS 37 کور کر رہا ہے which are the liabilities, اور دوسری وہ پروویژنس جن کے اگینسٹ ایسٹس کی کیرنگ اماؤنٹ میں کمی رونما ہوتی ہے, یعنی کہ پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس اینڈ پروویژن فار ڈیپریسیشنز. اب یہ تمام پروویژنس جو ہیں بیسڈ آن ایسٹیمیٹس ہیں. IAS 37 کی پروویژن کے بارے میں تو آپ نے دیکھ لیا تھا واضح طور پر کہ دیز آر دا لائبلٹیز فار انسرٹین ٹائمنگ اینڈ اماؤنٹ, لیکن ان کی اماؤنٹ کین بی میجرڈ ریلائبلی. اور رہ گئی بات جو ایسٹس میں ڈیکریز کا باعث بنتی ہے, لائک ڈیپریسیشن, لائک پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس, تو ان میں ہم نے بہرحال ایسٹیمیٹ تو کیا ہوتا ہے. لائک ڈیپریسیشن میں ہم نے یوزفل لائف کو ایسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے. اب ایگزیکٹلی پریسائزلی تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو پلانٹ اینڈ مشینری ہم نے انسٹال کیا ہے اس کی ایگزیکٹلی یوزفل لائف کتنی ہوگی, دس وی ڈونٹ نو. پھر ہم اس کا پیٹرن آف بینیفٹ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ کس پیٹرن آف بینیفٹ پر یہ ہمیں اکنامک بینیفٹس پرووائڈ کرے گی, یعنی کہ اس کا پیٹرن آف بینیفٹ کانسٹینٹ رہے گا اوور دا ایئرز یا ڈیکلائننگ ہوگا. اس کی بیس پر ہم میتھڈ آف ڈیپریسیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارا ایسٹیمیٹ ہی تو ہیں. یوزفل لائف کی بیس پر ہم ڈیپریسیشن ریٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پیٹرن آف بینیفٹ کی بیس پر ہم ڈیپریسیشن میتھڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز کا آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کی ریزیڈول ویلیو کتنی ہوگی. اب دیکھیں نا, ان میں سے کوئی بھی ایک ایسٹیمیٹ ایگزیکٹ نہیں ہے, پریسائز نہیں ہے, بیسڈ آن ایکسپرٹس اوپینین ہے. ہمارے ایکسپرٹس نے جو اوپینین دیا اس پر بیس کر کے ہم نے اس کو ریلائبل قرار دیا اور اپنی اکاؤنٹنگ اس کے مطابق کی, ڈیپریسیشن کو اکارڈنگلی میجر کیا, اور اسی طرح سے ہم نے فکسڈ ایسٹس کی کیرنگ اماؤنٹ کو ڈٹرمن کر لیا. اب یہ چیز تبدیل کیوں ہوگی, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی تبدیل ہونے کی وجہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی, کوئی سرکمسٹانسز کا چینج ہونا ہوگا. اب لائک آپ نے ایک فکس ایسٹ کے بارے میں ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ اس کا پیٹرن آف بینیفٹ کانسٹینٹ رہے گا اوور دا ایئرس. آپ کانسٹینٹلی اس سے اکنامک بینیفٹس حاصل کرتے رہیں گے. اکنامک انوائرمنٹ تبدیل ہو گیا جس کی وجہ سے اب وہ فکسڈ ایسٹ جو ہے آپ کو اکنامک بینیفٹ کانسٹینٹ اوور دا ایئرس نہیں دے رہا, بلکہ وہ ریڈیوس ہو رہے ہیں اس کے اکنامک بینیفٹس. ایسی صورت میں آپ کو میتھڈ چینج کرنا ہوگا یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ڈیپریسیشن میتھڈ تبدیل کرنا ہوگا یہاں پر. اب ڈیپریسیشن میتھڈ کی تبدیلی چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ ہے. اچھا, یہاں پر اسٹوڈینٹس اکثر کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ ہے یا چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں کرائٹیرین کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ وہ ہوگا جہاں پر آپ میجر کر رہے ہوں گے اس کی ویلیو, فگر آؤٹ کر رہے ہوں گے, کیلکولیشن میں جسے آپ استعمال کر رہے ہوں گے وہ ہوگا چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ, یا ایسٹیمیٹس آپ کہہ لیں کہ وہ ہوں گے جہاں پر آپ فگر آؤٹ کر رہے ہوں گے انفارمیشن کو.
اور پالیسی وہ ہوگی جو کہ فگر آؤٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے ایک پالیسی بنا لی کہ ہم نے ہمیشہ اس پالیسی پر چلنا ہے. although الٹیمیٹلی اس سے فگر ہی ڈٹرمن ہوگی، لیکن فگر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ نے وہ پالیسی نہیں بنائی ہوئی ہوتی. فگر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، لائک ڈیپریسیشن. آپ نے ان دا ایئر آف پرچیز فل ایئر ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنی ہے یا ٹائم پرپورشنیٹ بیسس پہ ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنی ہے، یہ پالیسی ہے. اب ہمیشہ کے لیے آپ نے ایک پالیسی ڈٹرمن کر لی کہ ہم نے ان دا ایئر آف پرچیز فل ایئر ڈیپریسیشن چارج کرنی ہے. ایسٹیمیٹ کیا ہے؟ ریٹ آف ڈیپریسیشن کتنا ہوگا، یہ ایسٹیمیٹ ہے. یہاں پر آپ نے ایک اندازہ لگایا، وہاں پر آپ کو اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انوائرمنٹ پہ بیس نہیں کر رہی پالیسی. پالیسی یا تو آپ نے اسٹینڈرڈ سے اٹھائی ہوگی یا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسا کرنا جو ہے ریلیونٹ ریلائبل انفارمیشن دے گا. جبکہ ایسٹیمیٹ میں آپ فگر آؤٹ کرنے کے لیے ایک ایسٹیمیٹ لگا رہے ہوں گے ریلائبل طریقے سے. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے لینڈ کو ڈیپریسیٹ نہیں کرنا، دس از اے پالیسی. آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے بلڈنگ کو 50 ایئرس پہ ڈیپریسیٹ کرنا ہے، دس از این اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ. آپ کہتے ہیں جی کہ میتھڈ جو ہوگا ریڈیوسنگ ہوگا یا اسٹریٹ لائن ہوگا، دس از این اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ، کیونکہ یہ میتھڈ آپ کی فگر کو تبدیل کر دے گا. یہ ہے فرق ایسٹیمیٹ اور پالیسی میں. اب ہم بات کرتے ہیں چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کی، کہ اگر ہم اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کو تبدیل کر دیں، جو ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا انوائرمنٹس کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، کوئی چینجڈ سرکمسٹانسز کی وجہ سے اب ہمیں وہ ایسٹیمیٹ تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہوگا؟ یا یوں کہہ لیں کہ IAS 8 ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس کی اکاؤنٹنگ کے ریفرنس میں. تو IAS 8 کہتا ہے کہ اب ہم پراسپیکٹو ایپلیکیشن کو اپنائیں گے. واٹ از پراسپیکٹو ایپلیکیشن؟ پراسپیکٹو ایپلیکیشن ہوتی ہے کہ ہم اکاؤنٹنگ اس دن سے شروع کریں گے جس دن یہ تبدیلی رونما ہوئی. آئیے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. Prospective application of a change in accounting policy and of recognizing the effect of a change in an accounting estimate respectively are applying the new accounting policy to transactions, other events and conditions occurring after the date as at which the policy is changed, and recognize the effect of change in the accounting estimate in the current and future periods affected by the change. یہاں پر اکاؤنٹنگ پالیسی اور اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ دونوں کا پروسپیکٹو ایپلیکیشن کے ریفرنس میں اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ بتا دیا گیا. ان فیکٹ پروسپیکٹو مینز واٹ؟ کہ آج سے آن ورڈ. ریٹروسپیکٹو کیا تھا؟ پچھلا. پروسپیکٹو آج سے آن ورڈ. اب پالیسی بھی تو پروسپیکٹولی چلتی ہے نا. اگر آپ نے اس کو کنسسٹینسی کے ریفرنس میں لے کر جانا ہے تو جو کنسسٹینسی ہے دیٹ از اباؤٹ پروسپیکٹو ایپلیکیشن نا. تو اس لیے جب پروسپیکٹو ایپلیکیشن کی بات ڈیفینیشن کے ریفرنس میں ہے تو وہ کمپریہنسو ہے، جو کہ اکاؤنٹنگ پالیسی کو بھی کور کر رہی ہے اور اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کو بھی کور کر رہی ہے. ہم یہاں پر ابھی فی الحال اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کی بات کرتے ہیں. تو اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ کے ریفرنس میں پروسپیکٹو ایپلیکیشن کیا ہے کہ ہم نے کرنٹ ایئر کو بھی تبدیل کرنا ہے، اور اگر اس کا ایفیکٹ آن ورڈ فیوچر کی طرف ہے تو فیوچر ایئرز کو بھی ہم نے تبدیل کرنا ہوگا. یہ ہے پروسپیکٹو ایپلیکیشن. فار ایگزامپل آپ نے انکم ٹیکس پروویژن میں دیکھا تھا انڈر پروویژن اور اوور پروویژن کا ٹریٹمنٹ.
آپ نے انکم ٹیکس کے لیے ایک پروویژن کریٹ کرنا سیکھی تھی. اب پچھلے سال جو آپ نے پروویژن کریٹ کی تھی انکم ٹیکس کی, اس سال اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ ایسٹیمیٹ غلط تھا. سپوزلی وہ ایسٹیمیٹ کم تھا, آپ نے 100 روپیز انکم ٹیکس پروویژن کے لیے ایکسپینس آؤٹ کیے تھے, لیکن آپ کو انکم ٹیکس ایکسپینس جو کنفرم ہوا وہ 110 روپیز ہے. تو وہ جو 10 روپیز آپ کو زائد ٹیکس امپوز ہوا, وہ جس سال میں پتا چلے گا اسی سال کا ایکسپینس کہلائے گا. پروسپیکٹیو اپلیکیشن صرف کرنٹ ایئر کو افیکٹ کر رہی ہے. اور اگر آپ ڈیپریسیشن ریٹ چینج کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پروسپیکٹیو اپلیکیشن کیا ہے کہ کرنٹ ایئر بھی تبدیل ہوگا اور فیوچر ایئرز بھی تبدیل ہوں گے. آپ ڈیپریسیشن ریٹ کی وجہ سے کرنٹ ایئر اینڈ فیوچر ایئر دونوں کو چینج کریں گے. ڈیپریسیشن ریٹ آپ کے کرنٹ ایئر کو چینج کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا ریٹروسپیکٹ میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہے ڈیپریسیشن ریٹ کے تبدیل ہونے کا. کیا آپ کہیں کہ جی ڈیپریسیشن ریٹ تبدیل ہو گیا, ہم نے جب سے ایسٹ پرچیز کیا ہوا ہے اس وقت سے آن ورڈ یہ نئے والا ڈیپریسیشن ریٹ لگے تو کیا ایفیکٹ ہوتا؟ نہیں, ایسا ٹریٹمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے IAS 8 کے مطابق. سپوزلی آپ 10% ڈیپریسیشن ریٹ پر چل رہے تھے, اب آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے, آپ نے کہا نہیں اب تو 15% ڈیپریسیشن ریٹ اپلائی ہوگا, تو اب سے آن ورڈ آپ 15% ڈیپریسیشن ریٹ چارج کریں گے کرنٹ ایئر میں بھی اور آنے والے سالوں میں بھی. آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں چھوٹی سی. اس ایگزامپل کے مطابق ایک کمپنی نے ایسٹ پرچیز کیا جس کی کاسٹ ہے 2.5 ملین, اس کی جو یوزفل لائف ایسٹیمیٹ کی دیٹ از 10 ایئرس, اور ریزیڈول ویلیو جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا دیٹ از 100,000 روپیز, اور یوں ہم نے اس کو ڈیپریسیٹ کرنا شروع کر دیا. ان دا تھرڈ ایئر یعنی کہ پہلے 2 سال ہم نے اس ایسٹیمیٹ کے مطابق ڈیپریسیشن کی. تھرڈ ایئر میں جا کے دا کمپنی ایسٹیمیٹس دا یوزفل لائف آف اٹس ایسٹ ایٹ 6 ایئرس with residual value of rupees 2,20,000. The company depreciates its asset on straight line method. اب یہ چھوٹا سا ایک سینیریو ہے, 2.5 ملین 25 لاکھ روپے کا ایسٹ پرچیز کیا, اس کی ریزیڈول ویلیو ہم نے کہی جی کے 100,000 روپیز ہے, اور 10 ایئرس اس کی یوزفل لائف ہے, اسٹریٹ لائن پہ چلنا. اب اسٹریٹ لائن کا مطلب depreciation rate will be 10%. اگر اسٹریٹ لائن میتھڈ ہو تو ڈیپریسیشن ریٹ ڈٹرمن کرنے کا فارمولا 1 ڈیوائڈیڈ بائی یوزفل لائف انٹو 100 ہوتا ہے. تو یہ پرسنٹیج ہمیں معلوم ہوتی ہے ڈیپریسیشن ریٹ کی. اب یہاں پر اس کوشچن میں ہمارے پاس یوزفل لائف ہے 10 ایئرس, تو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 10 انٹو 100 gives us 10%. اب یہ 10% جو ہے یہ ہمارا ڈیپریسیشن ریٹ ہے, اور ڈیپریسیبل اماؤنٹ کیا ہے 2.4 ملین, کیونکہ 100,000 از دا ریزیڈول اماؤنٹ, ریزیڈول ویلیو. ہم کاسٹ میں سے ریزیڈول ویلیو کو جب لیس کریں گے تو ڈیپریسیبل اماؤنٹ آ جائے گی دیٹ از 2.4 ملین. اب 2.4 ملین یعنی کہ 24 لاکھ کو آپ 10% سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس ایک سال کا ڈیپریسیشن ایکسپینس آ جائے گا which is 2,40,000. اب ایک سال کا 2,40,000 ہمارے پاس ڈیپریسیشن ایکسپینس آ گیا, پہلے سال کی بات کمپلیٹ ہو گئی. نیکسٹ ایئر میں بھی, ایئر 2 میں بھی ڈیپریسیشن ریٹ 10% ہی ہے, اور چونکہ ہم اسٹریٹ لائن پہ چل رہے ہیں تو اس کو ہم سیم 2.4 ملین پر اپلائی کریں گے اینڈ وی ول گیٹ 2,400,000 اینڈ وی ول گیٹ 2,40,000 ایز ڈیپریسیشن ایکسپینس. سو ان دونوں سالوں میں ہمارا ڈیپریسیشن ایکسپینس 2,40,000 روپیز ہی ہے. تیسرے سال میں آ کر کچھ حالات تبدیل ہوئے اور ہم نے اس کی ریزیڈول ویلیو کو بھی ریوائز کیا اور اس کی یوزفل لائف کو بھی ریوائز کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب ریزیڈول ویلیو اس کی ہے 2,20,000 اور یوزفل لائف ہے اس کی 6 ایئرس. ہم اس ایسٹ کو 2 سال
2,40,000 اور 2,40,000 ڈیپریسیٹ کر چکے ہیں. مینس ہم 4,80,000 روپیز ڈیپریسیٹ کر چکے ہیں آؤٹ آف 2.5 ملین. تو دیکھیے 2.5 ملین مائنس 4,80,000 ہمارے پاس آتا ہے 2.02 ملین اور 20,20,000 کہہ لیجئے. اب یہ 20,20,000 روپے یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ہمیں آنے والے پیریڈ میں اکنامک بینیفٹ پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کے بارے میں ہمارا ایسٹیمیٹ اب یہ ہے کہ یہ 6 سال تک اکنامک بینیفٹ دے گی، کیونکہ انیشیلی جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا وہ 10 ایئرس کا تھا. اب کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے کہ ہم نے کہا نہیں اب یہ یوزفل لائف جو ہے اس کی کم ہو گئی ہے، لہذا ہم نے کہا جی باقی 6 ایئرز رہ گئے. تو 20,20,000 روپے کی ویلیو کا ایسٹ اب ہمیں جو اکنامک بینیفٹ دے گا وہ 6 ایئرز تک دے گا، اور ریزیڈل ویلیوز کی 2,20,000 روپے ہم نے ایسٹیمیٹ کی. اب ہم نے ریوائز کی اس کی ریزیڈل ویلیو تو پتا چلا کہ 2,20,000 روپے اس کی ریزیڈل ویلیو ہے. اب جی ڈیپریسیبل اماؤنٹ کتنی ہے؟ دیکھیے ڈیپریسیبل اماؤنٹ از 20,20,000 مائنس 2,20,000. It gives us 1.8 ملین یعنی کہ 18 لاکھ روپے. اب آپ 1.8 ملین یعنی کہ 18 لاکھ روپے کو 6 ایئرز پہ ڈیوائڈ کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیپریسیشن ایکسپینس فور 1 ایئر آتا ہے 300,000 روپیز. یہ 300,000 روپیز ہم ڈیپریسیشن ریٹ کے ذریعے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ اسٹریٹ لائن میتھڈ میں ڈیپریسیشن ریٹ معلوم کرنے کا فارمولا 1 ڈیوائڈیڈ بائی یوزفل لائف انٹو 100 از اکول ٹو پرسنٹیج ہے. تو ہمارے پاس اب یوزفل لائف ہے 6 ایئرس. تو دیکھیے 1 ڈیوائڈیڈ بائی 6 انٹو 100 gives us 6.6666%. Now apply this percent on the depreciable amount which is 1.8 million 18 لاکھ روپے. تو دیکھیے جناب 18 لاکھ multiplied by 16.6666%. تو ہمارے پاس exactly 3 لاکھ روپے کی ڈیپریسیشن ایکسپینس کی فگر آئے گی، ریوائزڈ فگر. اب نیکسٹ ایئرز جتنے بھی ہوں گے ہمارے، یعنی کہ اب کرنٹ ایئر جس سال میں ہم نے ڈیسیژن لیا اس ایسٹیمیٹ کو تبدیل کرنے کا، اس میں بھی ڈیپریسیشن ایکسپینس 3 لاکھ روپے کا، اور آن ورڈ پروسپیکٹو ایپلیکیشن 3 لاکھ روپے ہمارا ڈیپریسیشن ایکسپینس ہوگا. سو ہم نے دیکھا کہ چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ ہمارے صرف کرنٹ ایئر ہی کو تبدیل نہیں کر رہی ہوتی یا افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اس کا افیکٹ آنے والے سالوں میں بھی ضرور ہوتا ہے اگر وہ ان کو افیکٹ کر رہی ہو تو. لیکن اگر چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ صرف اکاؤنٹنگ ایئر جو کرنٹ ہے اسی کو افیکٹ کر رہا ہے تو اوکے یہیں پر رک جائیں گے. جیسے کہ میں نے اگزامپل دی آپ کو انکم ٹیکس پروویژن کی یا ڈاؤٹ فل ڈیٹس کے بارے میں. آپ کی اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے ایسٹیمیٹ کے ریفرنس میں تو وہ بھی اسی سال کو افیکٹ کرے گی. یا کوئی پروویژن فار لاسز IAS 37 کے ریفرنس میں ان کی بھی اگر آپ کو کنفرمیشن ہوتی ہے کہ آپ نے جتنی پروویژن رکھی ہوئی تھی اس سے زیادہ کے لاسز ہو گئے یا اس سے کم کے لاسز ہو گئے، تو ان کی بھی ایڈجسٹمنٹ جو ہوگی اسی سال میں صرف ہوگی جس سال میں ہمیں کنفرم ہوگی اس کی لاس کی فگر، وہ اب فیوچر میں نہیں جائے گی. لیکن جن کی فیوچر میں جا رہی ہوں گی اس کو فیوچر میں بھی آپ لے کر جائیں گے، فیوچر ایئرز کو بھی افیکٹ کریں گے. یہ تھی جی پروسپیکٹو ایپلیکیشن. اب ہم بات کرتے ہیں پرائر پیریڈ ایررز کی. پرائر پیریڈ ایررز کے لیے آپ یہ جان رکھیں کہ یہ وہ ایررز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پچھلے سال یا سالوں کی فائنینشل سٹیٹمنٹس ریلائبل نہیں رہیں. پچھلے سالوں میں یا تو کوئی فراڈ ہوا
یا کوئی مس اسٹیٹمنٹ ہوئی, یا کوئی غلط کیلکولیشن ہوئی. ایسٹیمیٹ کی غلطی نہیں, ایسٹیمیٹ کی غلطی ہم ٹھیک کر چکے ہیں پروسپیکٹو ایپلیکیشن کے ذریعے سے. یہ اب وہ غلطیاں ہیں جو کہ آپ کی پچھلے سالوں کی فائنینشل سٹیٹمنٹ کو ریلائبل نہیں رہنے دے رہی. ایسٹیمیٹ تو پچھلے سالوں کی فائنینشل سٹیٹمنٹ کو ریلائبل رہنے دے رہے تھے کیونکہ پچھلے سالوں کے ریفرنس میں وہ ریلائبل ایسٹیمیٹس تھے. اب آ کر کچھ سرکمسٹانسز چینج ہوئے جن کی وجہ سے دیز آر نو مور ریلائبل, ہم نے چینج کر دیے. ٹھیک ہے, اس لیے پلیز ایسا کنفیوز نہیں کرنا کہ ایسٹیمیٹ بھی تو پچھلے سال میں ہی غلط ہوا تھا. پچھلے سال میں ٹھیک تھا ایسٹیمیٹ, اس سال میں اس کے بارے میں ہمارا اب اندازہ تبدیل ہو گیا. جبکہ ایرر پچھلے سال میں کوئی فراڈ تھا, مس اسٹیٹمنٹ تھی یا رانگ کیلکولیشن تھی. اب اس ایرر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں ریٹروسپیکٹو ری اسٹیٹمنٹ کی. اب ریٹروسپیکٹو تو وہی ہے جو کہ آپ نے اکاؤنٹنگ پالیسی میں پڑھا تھا. وہاں پر اکاؤنٹنگ پالیسی کی تبدیلی میں کیا تھا؟ ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن. اور یہاں پر کیا ہے؟ ریٹروسپیکٹو ری اسٹیٹمنٹ. وہاں پر ہم اکاؤنٹنگ پالیسیز کی ایپلیکیشن کیا کرتے ہیں, تو ہم یوں ایپلیکیشن کریں گے کہ جیسے جب سے ہم نے فرسٹ ٹائم اس پالیسی کو اپنایا تھا اس سے اب تک وہی چیز اپلائی ہوتی ہوئی آ رہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایررز اپلائی نہیں ہوتے, ان کی کریکشن ہوتی ہے, ری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا ریٹروسپیکٹو ری اسٹیٹمنٹ. آئیے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں پہلے. ریٹروسپیکٹو ری اسٹیٹمنٹ از کریکٹنگ دا ریکگنیشنز, measurement and disclosure of amounts of elements of financial statements as if a prior period error had never occurred. اکاؤنٹنگ پالیسی کے بارے میں ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن کے اندر آپ نے دیکھا تھا as that policy had always been applied, کہ ہم اس طرح سے اس کو تبدیل کریں گے کہ جیسے وہ پالیسی ہیڈ آلویز بین اپلائڈ, شروع سے. اور ایرر کی کریکشن کے ریفرنس میں ریٹروسپیکٹو ری اسٹیٹمنٹ میں آپ نے یہ چیز دیکھی کہ ایز دیٹ ایرر ہیڈ نیور اکر, کہ وہ ایرر ہوا ہی نہیں تھا. اس طرح سے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ وہ ایرر کبھی ہوا ہی نہیں تھا. اب طریقہ کار ریٹروسپیکٹو ری اسٹیٹمنٹ کا بھی وہی ہے جو کہ آپ کا ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن کا تھا. یعنی کہ دوبارہ سے وہی مشکل آنے لگی ہے جو کہ لاسٹ لیکچر میں تھی. کیا کہ ہم نے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور ہم نے کمپیریٹیو فگرز کو بھی ری اسٹیٹ کرنا ہے. ایسا ہی کیا تھا نا, بلکہ اچھی بات ہے آپ کی ریویژن ہو جائے گی ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن کے ریفرنس میں بھی. تو جناب تیار رہیں, ایک کوشچن میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں. ڈیورنگ دا ایئر 2008 سلیم ڈسکورڈ دیٹ سم پروڈکٹس that had been sold during 2007 were incorrectly included in inventory at 31st December 2007 at rupees 6,500. غلطی سمجھ آ گئی؟ 6,500 روپیز کی انوینٹری اوور اسٹیٹ ہو گئی 2007 میں. ہم 2007 میں اس انوینٹری کو سیل کر چکے ہوئے تھے, سیلز میں انکلوڈ ہے 2007 کی سیلز میں اس انوینٹری کی سیلز انکم موجود ہے, لیکن یہ 6,500 روپیز کی کاسٹ کی انوینٹری
ہماری اوور اسٹیٹ ہوئی ہے. ہم نے انوینٹری میں سے 6500 روپیز لیس نہیں کیے تھے. اب آپ اسی اسٹیج پہ مجھے بتائیے کہ اگر کلوزنگ انوینٹری اوور اسٹیٹ ہوگی تو کیا پروفٹس اوور اسٹیٹ ہوں گے یا انڈر اسٹیٹ ہوں گے؟ سوچئے، کلوزنگ انوینٹری آپ نے اوور اسٹیٹ کر دی. کلوزنگ انوینٹری اگر آپ نے زیادہ شو کر دی ہوگی تو اس کی وجہ سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کم ہو جائیں گی، اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کم ہوں گی تو پروفٹس بڑھ جائیں گے. اس بات کو پہلے میں آسان فگرز کے ساتھ سمجھا دوں، پھر کوشچن کی طرف لے کر چلوں گا. آسان فگرز یوں لے لیجئے کہ آپ نے 100 روپیز کی پرچیزز کی، کلوزنگ انوینٹری بنتی تھی 20 روپیز کی. بتائیے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی اماؤنٹ کیا ہونا چاہیے؟ ایگزیکٹلی 80 روپیز. آپ کی سیلز ہیں 150 روپیز کی، تو 150 مائنس 80 آپ کے پاس 70 روپیز کا گراس پروفٹ آتا ہے اگر آپ نے 20 روپیز ہی کی کلوزنگ انوینٹری رکھی ہوتی. لیکن اگر غلطی سے آپ نے کلوزنگ انوینٹری کو 20 کی بجائے 25 پر شو کر دیا، پرچیزز اور سیلز اتنی ہی ہیں، یعنی کہ سیلز آپ کی 150 کی، پرچیزز 100 روپیز کی. اب 100 روپیز میں سے 25 کلوزنگ سٹاک لیس کیجئے تو آپ کے پاس 75 روپیز کی کاسٹ آف گڈ سولڈ آ جائے گی. اینڈ الٹیمیٹلی یو ول گیٹ گراس پروفٹ وچ از 75 ایز ویل. 150 minus 75 cost of goods sold is equal to 75 cost of goods sold لیس کرنے کے بعد جو gross profit آئے گا وہ بھی 75 ہی ہوگا. اب بتائیے کہ کلوزنگ انوینٹری 5 روپیز اوور اسٹیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کا گراس پروفٹ بھی 5 روپیز بڑھ گیا نا. تو اب اس کوشچن میں بھی یہی ایرر ہوا کہ ہم نے کلوزنگ انوینٹری 2007 میں 65 روپیز اوور اسٹیٹ کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گراس پروفٹ 65 روپیز زیادہ لکھا گیا ایئر 2007 میں. ہمارا کرنٹ ایئر اس کوشچن کے اندر ایئر 2008 ہے، یہ خیال رکھیے گا کہ 2007 ہمارا پریویس ایئر ہے. آئیے کوشچن کو آگے دیکھتے ہیں. سلیمز اکاؤنٹنگ ریکارڈز فار ایئر 2008 شو سیلز آف روپیز 1,04,000. اب یہ کچھ ڈیٹا ہے جو کہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے. کاسٹ آف گڈ سولڈ آف روپیز 86,500 انکلوڈنگ 6,500 the error. For the error in opening inventory and income tax of rupees 5,250. یہ 2008 کی کچھ انفارمیشن آپ کو کوشچن میں دے دی، اور 2007 کی جو انکم سٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ یوں ہے. سیلز 73,500, cost of goods sold which is wrong in fact 53,500, profit before income tax is 20,000, income tax 6,000 کا اس میں سے لیس کیا تو پروفٹ آفٹر ٹیکس 14,000 ہمارے پاس آ گیا. کچھ مزید انفارمیشن دے دی کہ اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ واز 20,000 for 2007 and closing retained profit was 34,000. ہمیں year 2007 کا اوپننگ اور کلوزنگ ریٹینڈ ارننگز دے دی 20,000 اور 34,000 ریسپیکٹولی. انکم ٹیکس ریٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 30% ہی ہے ایئر 2008 میں بھی اور ایئر 2007 میں بھی. اب ہم نے اس ایرر کو ریکٹیفائی کرنا ہے جو کہ لاسٹ ایئر 2007 میں ہوا. اب چونکہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ آنا ہے اس کا، تو ایئر 2008 میں جو اوپننگ ریٹینڈ پروفٹس ہوں گی وہ تبدیل ہو جائیں گی، اور باقی کی جو غلطیاں ہیں ہماری کاسٹ آف گڈ سولڈ میں یا پروفٹس میں وہ بھی اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اب وہ 6,500 روپیز جو ہماری انوینٹری میں زیادہ شامل ہو گئے اس کی وجہ سے
ہم ابھی ڈسکس کر چکے کہ ہماری کاسٹ آف گڈ سولڈ کم ہو گئی اور ہمارے گراس پروفٹس زیادہ ہو گئے ایئر 2007 کے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایئر 2007 کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کو اب بڑھائیں گے. میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں. ایئر 2007 میں اب دیکھ لیجئے سلائڈ کے ساتھ چلتے ہیں. ایئر 2007 میں ہمیں کاسٹ آف گڈ سولڈ رپورٹڈ نظر آ رہی ہیں 53,500 جو کہ غلط ہیں. کتنی غلط ہیں؟ 6,500 روپیز اس میں زیادہ انوینٹری شامل ہو گئی تھی. اگر وہ 6,500 کی کلوزنگ انوینٹری کم ہوتی تو آپ دیکھیے ہمارے پاس کریکٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ ایئر 2007 میں 60,000 روپیز کی ہوتی. ورکنگ آپ کے سامنے ہے. رپورٹڈ کاسٹ آف گڈ سولڈ 53,500 پلس اوور اسٹیٹڈ کلوزنگ انوینٹری 6,500. تو کریکٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ فار دا ایئر 2007 ہمارے پاس آتی ہے 60,000 روپیز. اسی طرح سے آپ ایئر 2008 کی بھی ورکنگ دیکھ لیجئے کہ ایئر 2008 کی کاسٹ آف گڈ سولڈ کریکٹ کیا ہوگی. ڈیفینیٹلی جو ایئر 2007 میں انوینٹری اوور اسٹیٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایئر 2008 کی اوپننگ انوینٹری بھی تو اوور اسٹیٹڈ ہے نا. اب ایئر 2008 کی اوپننگ انوینٹری اوور اسٹیٹڈ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایئر 2008 کی کاسٹ آف گڈ سولڈ اوور اسٹیٹ ہو گئی. اور کاسٹ آف گڈ سولڈ اوور اسٹیٹ ہو گئی کا مطلب پروفٹس انڈر اسٹیٹ ہو گئے. دیکھیے اوپننگ انوینٹری کاسٹ میں پلس ہوتی ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. اب اوپننگ انوینٹری میں اگر 6,500 زیادہ شامل ہو گئے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ میں وہ 6,500 زیادہ شامل ہو گئے یا نہیں؟ obviously yes. تو اب وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں جو 6,500 روپیز زائد شامل ہو گئے اس کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا. اوپننگ انوینٹری اگر اوور اسٹیٹ ہو جائے تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کم کیا جانا چاہیے. وہ اب ہم کرنے لگے ہیں. دیکھیے گا ایئر 2008 میں جو کاسٹ آف گڈ سولڈ رپورٹ ہوئی وہ ہے 86,500. اس میں سے 6,500 اوپننگ انوینٹری اوور اسٹیٹڈ کی اماؤنٹ کو مائنس کر رہے ہیں ہم اور ہمارے پاس فگر آ رہی ہے 80,000. لیں جی اب یہ کریکٹ والی کاسٹ آف گڈ سولڈ کی اماؤنٹس ان کو اب ہم لے کر جائیں گے انکم اسٹیٹمنٹس میں. سیلز ہمارے پاس موجود ہیں. کوشچن میں آپ کو ایئر 2007 کی سیلز بھی دی ہوئی ہیں اور ایئر 2008 کی سیلز بھی دی ہوئی ہیں. اب ہم ایئر 2007 اور ایئر 2008 کی انکم اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں. ایک کالم میں ایئر 2007 لے لیں, ایک کالم میں ایئر 2008 لے لیجئے اور دیکھیے سیلز ایئر 2008 کی 1,04,000 گیون تھی اور ایئر 2007 کی 73,500 جو گیون تھی وہی لے لی. اب لکھیے کریکٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ 80,000 ایئر 2008 کی ہم نے فگر کیلکولیٹ کی تھی اور ایئر 2007 کی 60,000. لے جی ہمارے پاس پروفٹ آ گیا. ہم ایزیوم کر رہے ہیں اس سوال میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس کوئی آپریٹنگ ایکسپینس نہیں ہے, اس کو سمپل رکھنے کی خاطر یہی پروفٹ بیفور ٹیکس ہے. ایئر 2008 کا 24,000 اور ایئر 2007 کا 13,500. انکم ٹیکس کا ریٹ 30% ہمیں بتایا تھا, وہ اس پہ اپلائی کیا تو 7,200 اور 4,050 ایئر 2008 اور ایئر 2007 کا ریسپیکٹولی ایکسپینس آتا ہے انکم ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے. اور پروفٹ آفٹر ٹیکس ہمارے پاس آ گیا جی 16,800 فار ایئر 2008 اینڈ 9,450 یعنی کہ 9,450 ایئر 2007 کا پروفٹ آفٹر ٹیکس آ گیا. لیں جی یہ ہماری تھی انکم اسٹیٹمنٹ. ہم نے کریکٹ انکم اسٹیٹمنٹ بنا لی اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو کریکشن کرنے میں کوئی پرابلم آئی. صرف ایک چھوٹی سی کریکشن کی تھی ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر کو ٹھیک کیا. اب وہ جو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگرز تھیں ایئر 2007 میں بھی غلط, ایئر 2008 میں بھی غلط, وہ ہم نے ٹھیک کر لی. اب چونکہ ہمیں اوپننگ ریٹینڈ پروفٹس کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے اس لیے اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کی طرف ہم چلیں گے. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی یا اسٹیٹمنٹ آف ریٹینڈ ارننگز
میں اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ سے بات شروع ہوگی. آپ دیکھیے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ 2007 کا 20,000 اٹ از گیون, اور اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ 2008 34,000 اٹ واز آلسو گیون. ان فیکٹ جو ایئر 2007 کا کلوزنگ ہے وہی ایئر 2008 کا اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ ہے نا, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ گیون ہے. اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے کوشچن میں کہ ایئر 2007 کا اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ 20,000 ہے اور ایئر 2007 کا ہی کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ 34,000 ہے, جس کو ہم نے ایئر 2008 کا اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ کہہ دیا. اب اگلی بات, ایز فار ایز ایئر 2007 از کنسرنڈ, اس کے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ میں ہمیں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ایئر 2007 کا جو پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ آ جاتا ہے 29,450. ہمارا کریکٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس فار دا ایئر 2007 9,450 تھا. وہ آپ دیکھیں جب ایڈ کیا تو 29,450 ہمارا کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ آیا ایئر 2007 کا. اب یہاں پر ایک ریکنسیلیشن کا مسئلہ آ گیا. وہ مسئلہ یہ کہ ایئر 2008 کا اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ جو پچھلے سال سے آ رہا ہے دیٹ از 34,000 روپیز, جبکہ اب ایئر 2007 نے جو کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ کی فگر بتائی ہے دیٹ از 29,450. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب اس کی ریکنسیلیشن یوں دیکھیے کہ ہم 34,000 جو کہ 2008 کا اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ ہے اس میں ہم ایک ایڈجسٹمنٹ کریں گے اس پرائر پیریڈ ایرر کی جو 6,500 روپیز کا تھا, اس کو ہم نیٹ آف ٹیکس کریں گے. نیٹ آف ٹیکس اس لیے کہ اس پروفٹ نے الٹیمیٹلی ریٹینڈ پروفٹ تک جب پہنچنا ہے تو ٹیکس ایفیکٹ بہرحال ہمیں اس میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا. تو نیٹ ایڈجسٹمنٹ بنتی ہے 4,550 روپیز کی. وہ اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ میں سے جب ہم نے مائنس کی تو ایگزیکٹلی ہم 29,450 روپیز پر پہنچ گئے. اب ہمارا 2007 کا کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ اور 2008 کا اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ جو کہ آفٹر ایڈجسٹمنٹ ہے وہ دونوں برابر آ گئے, اور ان کا برابر ہونا بہت ضروری ہے. اب اس میں آپ پروفٹ آفٹر ٹیکس جو فور دا ایئر 2008 ہے اس کو پلس کریں 16,800 تو ہمارے پاس 46,250 روپیز کا کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ آ جائے گا. سو جناب یہ اسٹیٹمنٹ آف ریٹینڈ ارننگس آپ کی بنتی ہے جب ہم نے پرائر پیریڈ ایڈجسٹمنٹ کرنا ہو اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ میں. تو معلوم یہ ہوا جس اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ میں آپ نے پرائر پیریڈ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اس پرائر پیریڈ ایڈجسٹمنٹ کو نیٹ آف ٹیکس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ جو پرائر پیریڈ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ تو ٹیکس سے پہلے کی بات ہے. اگر وہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی بھی ہوتی یعنی کہ اگر وہ ایرر نہ ہوتا تو انکم ٹیکس ایکسپینس کی فگر تبدیل ہوتی. ہم نے کلوزنگ انوینٹری کو اوور اسٹیٹ کیا تھا تو اس سے پروفٹ بڑھ گیا, جب پروفٹ بڑھ گیا تو انکم ٹیکس ایکسپینس بھی تو بڑھ گیا. اب اگر وہ پروفٹ کم کریں گے تو انکم ٹیکس ایکسپینس بھی تو کم ہوگا. لہذا ہمیں اس ایڈجسٹمنٹ کو نیٹ آف ٹیکس کرنا بہت ضروری ہے. وہ ہم نے 6,500 پر 30% انکم ٹیکس کی جب ایڈجسٹمنٹ کی تو جو نیٹ فگر آئی اس کو ہم نے اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ کے اندر مائنس کر دیا, کیونکہ اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ ہمارا کریکٹ نہیں تھا. اب جب مائنس کر کے ہمارے پاس کریکٹ اوپننگ ریٹینڈ پروفٹ آیا تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ ایڈجسٹڈ اوپننگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ ہے اور وہ ریکنسائل ہو گیا پچھلے سال کے کلوزنگ ریٹینڈ پروفٹ سے. اب اس کے اندر کرنٹ ایئر کا پروفٹ آفٹر ٹیکس ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس کلوزنگ بیلنس آف ریٹینڈ پروفٹ آ جائے گا. یہ جی IAS 8 کی کہانی کمپلیٹ ہو گئی. ہم نے IAS 8 کے اندر اکاؤنٹنگ پالیسیز پڑھی, ان کی سلیکشن اینڈ اپلیکیشن سیکھی, چینج ان اکاؤنٹنگ پالیسیز کو سیکھا,
چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹ پر کس طرح کی اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے وہ سیکھا, اور پرائر پیریڈ ایررز کو کس طرح سے کریکٹ کیا جاتا ہے فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں یہ سیکھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی انشاءاللہ تعالی جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے, اور ڈسکشن بورڈ حاضر ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے. تو مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک نیا سٹینڈرڈ پڑھیں گے. اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے, لیکن فی الحال ابھی آپ صرف اس کی پریکٹس کیجیے.